نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ مؤذن کے لیے مسلمان ہونا، مرد ہونا اور عاقل ہونا ضروری ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اذان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ وقت میں دی جائے، وقت کے پہلے نہیں دی جا سکتی، عربی زبان میں ہو، کلمات میں ترتیب پائی جائے، اور یہ پے در پے ہو، متوالین ہو، یہ نہیں ہو کہ ایک جملہ کہہ کے بیچ میں وقفہ کر کے ادھر ادھر دیکھنے چلے گئے۔ اذان کے آداب میں سے اب یہ ہے، یہ شرائط نہیں ہے لیکن آداب ہیں، اور وہ یہ کہ بآواز بلند ہو، کیونکہ اس میں مقصود لوگوں کو پکارنا ہے، نماز کی طرف بلانا ہے، تو ذرا بلند آواز سے ہو۔ اب آج کل مائک ہوتا ہے تو لوگ دھیمے بھی پڑھ دیتے تو بھی بات کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ اونچی آواز سے اور ذرا کھل کے اذان دی جائے۔ مؤذن نیک اور صالح ہو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ظاہراً بھی کسی عمل کو ترک کرتا ہو جو کہ امت میں معلوم من الدین بالضرورہ کی قبیل سے سمجھا جاتا ہو، عمومی طور پر وہ صالحین کا طریقہ رہا ہو، تو یہ اگر اس سے اجتناب کرتا ہے، مثلا یہ کہ اسلامی وضاقتہ نہیں رکھتا، داڑھی نہیں رکھتا یا چھوٹی رکھتا ہے، ایسے اشخاص کو ادباً اذان دینے سے اجتناب کرنا چاہیے خود ہی باشرہ۔ اب ظاہری بات ہے تقویٰ تو کلین شیون کا زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ جانتے ہیں، لیکن ظاہر میں اس کے اثرات جو نظر آنے چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی تقوی کا دعویٰ کیا کرے گا؟ وہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے داڑھی رکھ کے بھی۔ تو اس لیے ظاہر پہ عمل کرتے ہوئے ایسے اشخاص کو چاہیے کہ وہ اپنا اہتمام کریں، داڑھی بڑھائیں اور پھر اذان دیں جن کو ذوق شوق ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا، یہ بھی اس سے آواز بلند ہوتی ہے، مسنون طریقہ ہے، تو ایسا کر لینا چاہیے۔ کلمات ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا چاہیے، جلدی سے نہیں۔ قبلے کی طرف منہ رہنا چاہیے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر دائیں اور بائیں طرف چہرے کو پھیر لینا چاہیے، حی علی الصلاح پہ دائیں طرف اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف۔ اب نابالغ بچوں کی اور عورت کی اذان یہ درست نہیں ہے، اگر ان میں سے کسی نے دی ہو تو وہ اذان دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ ہاں لیکن اگر کوئی بچہ اتنا بڑا ہو گیا جس کو ہم مراہق کہتے ہیں، یعنی وہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے، قریب البلوغ ہے، 11-12 سال کا ہے، ابھی بالغ گو نہیں ہوا لیکن ان سب چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو ایسا بچہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ تو عموماً یہ صفات ہوں تو زیادہ مناسب اور اچھا ہے شرائط کے علاوہ۔ ایک ہمارے یہاں آج کل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس کی ادائیگی بھی درست ہو، اس قدر غلط انداز سے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے، شوق ہے بس۔ تو یہ اذان دینا بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور بہت عزت اور وقار کی چیز ہے، لیکن مسئلہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی تو فکر نہیں ہے، بس یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جب سارے لوگ بیٹھے ہوں کسی سے درخواست کر لیں گے نماز سے 2 منٹ پہلے کہ ہمیں بھی مغرب کی اذان میں موقع دے دو۔ اب ظہر عصر اور فجر وغیرہ کی نماز میں تو آدھا گھنٹہ پہلے، ظہر عصر وغیرہ میں 15 منٹ پہلے عام معمول ہے ہمارے یہاں، تو اتنا پہلے کون آئے؟ کہ کبھی فارغ ہیں تو آ ہی گئے، بڑھاپے میں ریٹائر ہو گئے تو آنے لگے، تو اب اس میں لڑ جھگڑ کے یا کہہ سن کے کسی کو پریشرائز کر کے بات چیت کر کے کچھ عرصے آتے جاتے رہتے ہیں، پھر مزے میں اپنی ایک جگہ بنا لیتے ہیں، اور پھر زور زبردستی کر کے پریشرائز کر کے اخلاقی طور پہ دبا کے درخواست جو بھی کر کے اذان دینے کا شوق ہوتا ہے دیتے ہیں، جو اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اذان کا سیکھنا ضروری ہے، صحیح انداز سے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، تو یہ لحاظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مؤذن کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کا حلیہ وضاقتہ ایسی ہو کہ لوگ اس کو کچھ لحاظ کر کے وہ لوگوں کو بات سمجھا بتا سکتا ہو، کچھ جانتا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے اذان دے رہا ہو۔ اب یہ اذان دے رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ دنیا میں کہہ سکیں کہ ہم بھی مؤذن ہیں مسجد کے، اتنے عرصے سے ہم نے اذانیں دی ہیں اور ہم ہی دیں گے، ہم نے طے کر لیا ہے، کچھ بھی ہو جائے، بیمار ہو یا کچھ بھی ہو، واہ واہ اپنی ہوتی رہے، ایک ڈیوٹی بن گئی، اپنے نام کے آگے بھی لگانے لگے، یا یہ کہ اس سے کچھ پیسے حاصل کرتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، ریٹائرڈ ہے، بوڑھے ہیں، لیکن پھر کچھ بہانے چلو پیسے مل جائیں گے اذان وغیرہ پہ، تو بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالی فضل فرمائے.